اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص توفیق سے اور اس کی خاص رحمت سے ہمارے اوپر، ہم انشاءاللہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 141 سے آنورڈ دیکھیں گے، اپنا سبق شروع کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس اپنے مقصد کے میں قائم رہنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا فائدہ اس دنیا میں بھی دے اور آخرت میں تو ضرور ہمیں اپنے کامیاب بندوں میں شمار کرے، آمین یا رب العالمین۔ جی تو آیت نمبر 141 یا اس سے آگے کچھ آیات میں جو ٹاپک چل رہا ہے، وہ ٹاپک پچھلے ہی جو موضوع ہے اسی کو ہی کنٹینیوشن ہے، اور پچھلی کچھ آیات یا 2-3 اسباق میں ہم نے دیکھا کہ موضوع بحث جو ہے وہ مشرکین مکہ کے جو مشرک لوگ، ان کے کچھ گڑے گڑائے عقیدے جو ہیں جو انہوں نے منسوب کر رکھے اپنی آباء و اجداد کی طرف سے، جو وراثت میں ان کو ملے، لیکن انہوں نے ان کو منسوب کیا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پر، کہ ان کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے ایسی شریعت جو ہے وہ چلی آ رہی ہے، جبکہ ان کے پاس کوئی ایسی سند نہیں تھی۔ اور اس میں خاص کر پچھلی آیات میں یا پچھلے سبق میں ہم نے ذکر دیکھا کہ کس طرح سے وہ نمبر ایک تو جانوروں اور کھیتیوں کی تقسیم جو ہے اس میں کس طرح سے انہوں نے باطل عقیدے گھڑے ہوئے، اور کس طرح سے ناانصافیاں جو ہوتی تھیں کہ کچھ کھیتی اناج وغیرہ یا پھل وغیرہ یا اسی طرح سے چوپائے جانور جو ہیں ان میں سے کچھ حصہ جو ہے اس کو تو حرام کر دیا، بالکل جیسے جانوروں کو نشانی لگا کر چھوڑ دیا بتوں کے نام پر کہ کوئی ان کو استعمال نہیں کر سکتا، کوئی ان کو مال برداری کے لیے یا کھانے کے لیے استعمال نہیں کر سکتا، یا کچھ جانوروں کو اللہ کے نام پر محسوس کر دیا یا کھیتی وغیرہ کو، اور کچھ کو بتوں کے نام پر مطلب مختص کر دیا، اور پھر اللہ کے نام پر جو چیز دی گئی اس میں سے کچھ حصہ نکال کر وہ بتوں والے حصے میں شامل کر دیا، یا اس طرح سے بے رحمی۔ اس کے علاوہ اولاد کو قتل کرنا، اولاد چاہے نر ہو یا مادہ ہو، یعنی بچے اور بچیوں کو قتل کرنا جو ہے یہ تو ان کی ایک رسم، جو عورتوں کو نحوست سمجھ کر یا عورتوں سے کہہ لیں کہ ان کے بابت کچھ ایسے مطلب ان کے مذہبی رسومات سے ہٹ کر ان کے جو خاندانی روایات یا اس طرح کے معاملات ہیں ان میں بھی ان کی بات عقیدیاں تھیں۔ اس کے علاوہ لڑکوں کو بھی وہ اکثر جو ہے وہ بتوں کی بلی چڑھا دینا، بتوں کو خوش کرنے کے لیے یا ان کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اس طرح سے باطل عقائد، اور پھر اس طرح سے گڑے ہوئے عقیدے کے کچھ جانور جو ہیں، جیسے اگر کسی حاملہ جانور جو ہے چوپایا جو ہے اس کا جو پیٹ میں جو بچہ ہے اگر وہ زندہ پیدا ہوا تو وہ عورتوں کے لیے حرام، بھی آپ کے مردوں کے لیے حلال ہے، مرد اس کو کھا سکتے ہیں، لیکن اگر وہ مردہ ہوا تو پھر مرد اور عورت دونوں اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے عقیدے جو انہوں نے گھڑے ہوئے، جو ناانصافی پہ مبنی، اور جس کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی فائدہ جو ہے انہی مجاوروں یا انہی پجاریوں وغیرہ کو جاتا جو ان بتوں کی دیکھ بھال یا ان کے
मंदिरों वगैरह में जो मतलब वो मुख्तस होते हैं उनके लिए। और फिर जब उनसे उसके बाबत सवाल किया जाए तो वो कहते हैं ये तो अल्लाह की शरीयत है और ये तो हज़रत इब्राहीम या हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम उनकी तरफ से चली आ रही है, जबकि उनके पास कोई ऐसी ठोस दलाइल या फिर कोई ऐसी ठोस सखीफ़ा या किताब या कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे वो साबित कर सकें कि ये वाकई ही अल्लाह की तरफ से है। तो यही मौजू जो है वो अगली आयत में भी चलता है। शुरू करते हैं आयत नंबर 141। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वहुवल्लज़ी, और वही है जिसने अंशा पैदा किया, जन्नातिन बागात, वही है जिसने बागात पैदा किए, मारूशातिन छतरियों पर चढ़ाए हुए, वगैर मारूशातिन और ना चढ़ाए हुए, छतरियों छतरियों पर चढ़ाए हुए या मंडेरों पर चढ़ाए हुए या मतलब ऊंची ऊंचाई की तरफ चढ़े हुए और ना चढ़े हुए। ये बेल बेल जो है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके तने जो हैं वो मजबूत नहीं होते, उनके तने जो हैं वो भी बारीक और नाजुक होते हैं, वो अपने वजन पर सीधे दरख्त की तरह खड़े नहीं हो सकते, उसको हम आमतौर पर बेल कहते हैं। तो वो बेल जो है वो भी दो किस्म की होती है। एक बेल कुछ बेल ऐसे होती हैं, कुछ बेलें जिनको अगर किसी रस्सी का या किसी मतलब छड़ी वगैरह का अगर सहारा दे दिया जाए तो उसके साथ लिपटती हुई ऊपर चढ़ती जाती हैं, और कुछ ऐसी हैं जिनको अगर सहारा दे भी दिया जाए तो वो ऊपर को नहीं चढ़ती, वो जमीन के ऊपर ही फैलती हैं। जो ऊपर चढ़ने वाली हैं उनमें सबसे मशहूर जो है वो अंगूर की बेल जो है वो बिल्कुल ऊपर को मतलब रस्सी के साथ साथ या किसी छड़ी वगैरह के साथ साथ बल खाती खाती ऊपर चली जाती है। इसी तरह कुछ तरकारियां वगैरह जो हैं उनकी बेलें भी हैं। और उसके अलावा जो नीचे ज़मीन के ऊपर फैलती हैं बेलें, इसमें जैसे तरबूज और खरबूजा वगैरह जो है उनकी बेलें वो ऊपर को नहीं चढ़ती बल्कि ज़मीन के ऊपर वो फैलती हैं। तो ये उन दोनों किस्म की बेलों जो है उनका जिक्र है कि अल्लाह ताला ने पैदा किए, और वही अल्लाह है जिसने पैदा किए बागात जिसमें छतरियों पर चढ़े हुए यानी ऊंचाई में चढ़े हुए पौधे भी हैं, और जमीन पर फैले हुए ना चढ़े हुए यानी जमीन पर फैले हुए, मारूशात अर्श से है कि फर्श के ऊपर ही फैल जाने वाले, वगैरह मारूशात। ठीक है, तो दोनों तरह की बेलें जो हैं वो है वन नखली और खजूर। और खजूर, यहाँ पर खजूर की मिसाल है क्योंकि मिसाल दी जा रही है, तो इससे मिसाल यहाँ पर ये भी है कि वो दरख्त जो अपने तनों के ऊपर मजबूत खड़े होते हैं, जो उसमें खजूर की एक बेहतरीन मिसाल है कि उसका तना बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है आम दरख्तों की नस्बत, जबकि इसमें दूसरे दरख्त जो हैं जैसे कीनू और आम वगैरह उनके सारे दरख्त जो हैं वो फलदार जो हैं वो भी हैं शामिल होते हैं। और खजूर के दरख्त जो दरख्त हैं, वज़रा और खेती, अनाज वगैरह, चावल गंदम जौ वगैरह और खेती, ये इस तरह के जितने फल दरख्त वाले और खेती वाले और बेलदार पौधे हैं उन उन पर मबनी जो बागात हैं वो वही अल्लाह है जिसने पैदा किए। मुख्तलिफन मुख्तलिफ हैं उकुलहु, उनके उनके फल एक दूसरे से देखने में मुख्तलिफ हैं। व जैतून व रुमान, और जैतून और अनार भी पैदा किए, जैतून और अनार वो भी अनाज में है, वो भी फलों में पैदा किए अल्लाह ताला ने मुतशाबिहन। अच्छा, ये जो मुख्तलिफ तरह के फल जो पैदा किए वो एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं, जैसे अंगूर और जैतून के अगर फल को देखा जाए उसके दाने को तो वो ज़ाहरी तौर पर एक दूसरे से काफ़ी हद तक मुशाबत रखता है। वो गैर मुतशाबी और ना मुशाबत रखने वाले, और जो मिलते जुलते नहीं भी हैं, जो एक दूसरे से मुख्तलिफ भी होते हैं, जायके के हिसाब से मुख्तलिफ हो सकते हैं, शक्ल के हिसाब से सेम, जायके के हिसाब से मुख्तलिफ। अब इसमें बहुत सारी किस्में ऐसी भी हैं जो एक ही नस्ल से है, जैसे सिट्रस सिट्रस फ्रूट जिसे हम कह सकते हैं, जिसमें मतलब जूस वाले फल जो हैं, जूसदार फल, उसकी बेहतरीन मिसाल जो है वो ये ऑरेंज की नस्ल जो है, सिट्रस या नींबू की नस्ल, लेमन लीमू जो है उसकी उसकी नस्ल के रिलेटेड जो है, जैसे उसमें कीनू है, जैसे संतरा है, फ्रूटर है, माल्टा है। ठीक है, उसके अलावा हम पंजाब में उसे मीठा मीठा बोलते हैं, मीठा। अब उसका सही नाम क्या है कि पता नहीं, वो ग्रीन कलर का होता है, वो भी बिल्कुल कीनू की तरह ही है।
لیکن اندر سے وہ میٹھا ہوتا ہے, وہ چوس کر کھایا جاتا ہے سک کر کے. اسی طرح لیمن کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں. تو دیکھیں وہ آپس میں کیسے وہ ان کی اندر سے پھل جو ہے ملتا جلتا ہے, لیکن جب اس کو چکھا جائے, کھایا جائے, تو وہ انتہائی مختلف ایک دوسرے سے ہوتے ہیں. تو ظاہری شکل و صورت سے بھی کئی پھل آپس میں ملتے ہوتے ہیں, لیکن اس کے ذائقے مختلف ہوتے ہیں, لیکن ذائقے میں ملتے جلتے, ظاہری شکل کے حساب سے مختلف ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے قسم کے پھل جو ہیں اسی پانی اور مٹی سے پیدا کیے, جو جو زمین سے ہی نمکیات وغیرہ اور زمین سے ہی ساری اپنی جو انرجی ہے وہ حاصل کرتے ہیں. اب کلو, تم سب کھاؤ, من ثمرہ ہی, اس کے پھل سے, اذا اثمرا, جب وہ پھل دے, وآتو, اور سب دو, حقہ, اس کا حق, یوم حصادہ, اس کی کٹائی کے دن, ولا تسرفو, اور نہ تم اسراف کرو. اور پھر اس آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تم کھاؤ اس کے پھل جب وہ پھل دے, جب ان کے پھل جو ہیں وہ پک جائیں یا اس قابل ہو جائیں کہ وہ کھا سکتے ہیں, کھانے کے قابل ہو جائیں, تو اس میں سے کھاؤ. ہاں, اس میں سے کھاؤ اور دیکھو, وآتو حقہ یوم حصادہ, اور تم دو اس کا حق, یعنی اللہ کا حق اس میں سے دو یا نکال دو اس کی کٹائی کے دن, یوم حصادہ, اس کی کٹائی کے دن, اس کی کٹائی کے دن. جیسے کہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ وہ کھیتی کو مختص کر دیتے تھے شروع میں ہی, یعنی چند ایکڑ کی یا جتنی بھی زمین پر کھیتی لگائی, تو اس کھیتی کا ہی کچھ حصہ جو ہے پہلے سے مختص کر دیا کہ یہ ایریا سے جو فصل نکلے گی وہ فلاں بت کے نام کی ہوگی, یہ ایریا سے جو فصل نکلے گی وہ اللہ کے نام کی ہوگی, اور یہ ایریا سے جو فصل نکلے گی وہ ہماری اپنے لیے ہوگی. تو وہ پہلے سے ہی کھیتیاں بغیر پھل کے. اب کیا ڈنڈی کہاں مارتے تھے پھر, کہ جب اگر تو ان کی فصل پیداوار میں کمی ہو گئی تو اللہ کے حصے سے نکال کر بتوں کے حصے میں ڈال دیا, اگر پیداوار زیادہ ہو گئی توقع سے تو پھر اللہ کے حصے سے میں مطلب پھر بھی اللہ کے حصے میں کمی کر دی کہ اللہ تو غنی ہے, وہ تو محتاج نہیں ہے, تو وہ مطلب اس طرح سے ڈنڈی مار لی, پہلے سے ہی مختص کر دی. جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم اس کی کٹائی کر لو, کٹائی کے دن تمہیں جتنی فصل ملے اس میں سے اللہ کا حق جو ہے وہ نکال لو, یا اللہ کا حق یا اللہ کا حصہ جو ہے وہ اس کو وہ نکال دو. اب اللہ کا حصہ جو ہے وہ دو طرح کا ہو سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر زکوٰۃ کے بارے میں اشارہ ہے, کہ زکوٰۃ جو عشر وغیرہ جو فصل کے اوپر یا پھلوں کے اوپر جو زکوٰۃ ہے 10% یا 20% جو ہے, 10واں حصہ یا 20 یعنی 5واں حصہ جتنا بھی ہے وہ شریعہ لا جو ہے اس کے مطابق وہ حصہ نکال دو. یا اس کے علاوہ صدقہ خیرات کرنے کے لیے بھی ہے کہ اللہ کا جو حصہ بنتا ہے اس میں سے جتنی تمہیں فصل نصیب ہوئی ہے اس میں سے, زمین کے اعتبار سے نہیں کہ جتنی زمین مختص کر دی, نہیں, اس میں سے پھل جتنا ملا اس میں سے اللہ کے نام کا جو حصہ ہے, جو اللہ کا حصہ مقرر ہے وہ نکالو. یا اس کے علاوہ اللہ کا جو اللہ کے نام سے جو صدقہ کرنا چاہتے ہو وہ نکالو, لیکن پکی ہوئی فصل سے, اس فصل سے جس کی تم کٹائی کر لو. ولا تسرفو, اور نہ تم اسراف کرو, اور نہ تم اسراف کرو. اسراف کرنا فضول خرچی کرنے کو کہتے ہیں, بے جا مال کو خرچ کرنا اس کو کہتے ہیں. اور اس کی تفسیر میں علماء جو ہے انہوں نے مختلف رائے دی ہیں, اور وہ ساری رائے تقریباً درست مانی جاتی ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ کے حق میں سے اس فصل میں سے اللہ کا حق جو ہے وہ نکال دو, اس میں زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ خیرات بھی ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ صدقہ خیرات نکالنے میں اتنا ہاتھ کھلا مت کر دو کہ تم اپنا جو پھل ہے اس کو کم کر دو یا اپنے آپ کو نقصان میں لے جاؤ, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اس میں سے اتنی کنجوسی مت کرو, اتنا اپنے اوپر اتنا خرچ مت کرو کہ تم مطلب بڑھ جاؤ, حد سے بڑھ جاؤ. اپنے اوپر خرچ اتنا مت کرو کہ دوسروں کے لیے اس میں سے کوئی حصہ نہ نکلے.
اور تیسرا اس میں سے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ حکام جو ہیں، جو رسپانسبل بندے ہیں، جو جمع کرتے ہیں زکوٰۃ وغیرہ کو یا عشر کا نظام جنہوں نے چلانا ہوتا ہے، یہ ان کے لیے بھی ہے کہ جو بھی تمہیں زکوٰۃ یا عشر وغیرہ سے ملے اس کو تم اچھے طریقے سے، حسن طریقے سے استعمال کرو، صحیح مناسب جگہ پر جہاں جو حقدار ہیں ان تک پہنچاؤ، اس کو فضول ضائع نہیں کرنا۔ تو یہ اس طرح کی کچھ مختلف طرح کی جو مطلب تفسیریں ملتی ہیں مختلف علماء کرام کی طرف سے، اور تقریباً ساری تفسیریں جو ہے نا وہ اس کے ساتھ مطلب درست مانی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آیت کے اس حصے سے ولا تسرفو یہ بھی ایک اندازہ ہوتا ہے کہ ہم بار بار ذکر کرتے ہیں اپنے سبقوں میں یا مختلف آیات کی روشنی میں کہ حد سے مت بڑھو۔ اس کا ترجمہ جو ہے کچھ تراجم میں حد سے بڑھنے جی، تو اس میں کچھ ترجمے جو ہیں اس میں یہ بھی ملتا ہے کہ حد سے تجاوز مت کرو۔ اب اللہ نے حدیں مقرر کی ہیں، ان حدوں سے تجاوز مت کرو۔ اب حدیں مقرر کی ہیں، یہاں پر پیچھے ذکر ہوا کہ اللہ کا حصہ یا اللہ کا حق جو ہے وہ اس میں سے دے دو، لیکن اس کی بھی حدیں مقرر ہیں جو ان حدوں سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ اب ہم بار بار اپنے روزمرہ کے جو سبق پڑھتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ حد سے تجاوز مت کرو۔ حد کیا ہے؟ جب ہم کسی چیز کو بریکٹ لگاتے ہیں نا تو اس کے آگے جائیں تو وہ بھی حد ہے، اس سے پیچھے جائیں تو وہ بھی حد ہے۔ ٹھیک ہے، دونوں حدوں کو تجاوز نہیں کرنا، دونوں طرف نہیں بڑھنا۔ فار ایگزامپل مال ہے، مال جو ہے وہ بہت طرح سے فتنہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن مال سے نفرت کرنا جو ہے وہ بھی ٹھیک نہیں۔ مال کی خواہش کرنا، جب اللہ تعالیٰ اس کے لیے محنت کرنا، اپنے رزق کے لیے محنت کرنا، حلال اور پاک طیب رزق کمانا، یہ انسان کا ذمہ داری ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اگر آپ کو آپ کی محنت کا صلہ دے اور آپ کو آپ کی ضرورت سے زیادہ آپ کو نواز دے تو پھر اس میں حدیں قائم رکھنا کہ اس سے مطلب اس کو فضول خرچ نہیں کرنا، اس کو حسن طریقے سے خرچ کرنا ہے، اس میں سے زکوٰۃ صحیح طریقے سے نکالنی ہے، اس میں سے صدقہ خیرات جو ہیں وہ کرنے ہیں، جن کو حقدار ہیں ان کا خیال رکھنا ہے۔ تو اس طرح سے حدیں جو ہیں ان کی طرف بڑھنا، نہ کہ پچھلی حد کی طرف آ جانا کہ بہت ہی زیادہ مطلب کنجوسی کر لینا، کسی کے اوپر خرچ نہیں کرنا، مال کو جمع کرنا، اس کا طمع کرنا، اس کی لالچ کرنا۔ تو دونوں طرف حدیں ہمیں ملتی ہیں۔ تو کسی کی محبت میں بھی حدیں ہیں۔ محبت میں اتنا مت بڑھ جاؤ کہ اس کا جو درجہ ہے اس درجے سے اس کو بڑھا دو، لیکن اس سے اتنا مت کم کر دو کہ اس کو نفرت میں کنورٹ کر دو۔ تو ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے حدیں مقرر کی ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے حصہ ادا کرنا یا اللہ کے لیے مطلب خرچ کرنا، اس کی بھی حدیں ہیں۔ جیسے کہ مثال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ترکہ یا وراثت جو ہے اس کے بارے میں، جس کی بیس پر مطلب ایک قانون ہے کہ کوئی بھی انسان جو اپنی ترکے کا تیسرے حصے سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتا۔ اب اس حدیث کو اگر دیکھیں تو ان صحابہ نے، مجھے نام ان کا ذہن میں نہیں ہے، انہوں نے کہا جی کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا پورا مال جو ہے وہ اللہ کے راہ میں صدقہ کر دوں، مطلب میرے پاس مال ہے اور میری عمر جو ہے ایسی ہے تو میں صدقہ کر دوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ آدھا مال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ تیسرا حصہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں یہ بھی زیادہ ہے، البتہ تم اتنا سا کر سکتے ہو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم اپنی مطلب تمہارے بعد تمہاری جو اگلی نسل ہے یا تمہارے جو مطلب وارث ہیں وہ غریب ہوں، ان کو غربت ملے، اس طرح کی حد، یعنی کہ اس میں بھی ایک حد مقرر ہے کہ بہت زیادہ آگے نہیں بڑھنا، بہت زیادہ پیچھے نہیں جانا۔ اولاد جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی خوبصورت نعمت دی ہے، اس میں بھی بہت ساری آزمائشیں ہیں۔ اب ان آزمائشوں کو سامنے رکھتے ہوئے انسان یہ کہے کہ اولاد جو ہے وہ تو مجھ سے اس کے پرورش نہیں ہوگی یا میں اس کو زیادہ توجہ نہیں دے سکتا ہوں، ہو سکتا ہے میں اس کی محبت میں بڑھ جاؤں، تو اولاد جو ہے اولاد کے ساتھ بھی پورے حق اس کے ادا کر کے، اولاد کی خواہش رکھنا، اس کے حق ادا کر کے اپنی نسل کو آگے بڑھانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے، اس کی طرف توجہ دینا۔
لیکن اس میں بھی اگر حدیں ہیں، دونوں طرف حدیں ہیں. ایک حد یہ ہے کہ اس کی پال پوس کرنے میں یا اس کی محبت میں حد سے زیادہ نہ بڑھ دینا. ایک حد اس سے پچھلی بھی ہے کہ اس کی توجہ کرنا، اس کی خواہش کرنا، اس کے اوپر اپنی کوشش کرنا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت طلب کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے جو حدیں مقرر کی ہیں وہ دونوں طرف کی ہیں. ہم جس طرف بھی جائیں ہمیں ان حدوں کے اندر رہنا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ کہ کیسا میانہ روی یہی ہے کہ نہ ہی اس اوپر کی حد میں جاؤ، نہ ہی نیچے کی حد کراس کرو. سینٹر میں آپ درمیانی رہ کر، دنیا کے اندر رہ کر، دنیا میں جو قانون فطرت رکھا ہے اسی فطرت میں رہتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر آزمائشیں رکھی ہیں، انہی آزمائشوں کو قبول کرتے ہوئے اپنے دائرے کے اندر رہتے ہوئے آگے بڑھتے جانا ہے. یہی فطرت ہے اور یہی آزمائش ہے. ان آزمائشوں سے بھاگنا بھی نافرمانی ہے. اللہ تعالیٰ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر دولت دی ہے تو اس دولت سے نفرت کرنا بھی نافرمانی ہے. اس دولت کو قبول کرو، اس میں سے جس کا حق ہے وہ حق ادا کرو. اسے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہہ دیا کہ تم حق ادا کرنے میں، اللہ کا حق ادا کرنے میں بھی اسراف مت کرو. اس میں بھی اتنا زیادہ مت خرچ کر دو کہ تم غریب ہو جائے تو یا تمہارا اپنا نقصان ہو جائے. واللہ عالم بالصواب. یہ مختلف تفاسیر سے ہمیں جو ملتا ہے وہ الحمدللہ اسے اتنا کم از کم اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حدیں مقرر کی ہیں وہ ایک میانہ روی کی حدیں مقرر کی ہیں. اور ہر میانہ روی کی حد جو ہے نا وہ اوپر جانے سے بھی روکتی ہے اور نیچے سے حد جو ہے وہ کراس کرنے سے بھی روکتی ہے. انہو بے شک وہ لا یحب نہیں پسند کرتا المسرفین اسراف کرنے والوں کو. بے شک اسراف کرنے والوں کو، فضول خرچی کرنے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. وَمِنَ الْأَنْعَامِ اور پیدا کیے چوپایوں میں سے حمولتاً بوجھ اٹھانے والے، وَفَرْشًا اور زمین سے لگے ہوئے. وہ بوجھ اٹھانے والے یعنی کچھ جانور ایسے ہیں جو قد کاٹ میں بڑے ہوتے ہیں، جو بوجھ اٹھانے کے یا مال برداری کے کام آتے ہیں، جیسے گھوڑا، خچر اور اونٹ وغیرہ. وہ مطلب جسم میں بڑے ہوتے ہیں. اور کچھ جو ہے زمین سے لگے ہوئے یا چھوٹے قد کے جانور جو ہیں جیسے بھیڑ بکری وغیرہ جو ہیں وہ، لیکن یہ چوپایوں میں شامل ہیں جو کھانے پینے کے لیے بھی حلال ہیں. کلو تم سب کھاؤ، مما اس سے، رزقکم اللہ رزق دیا تمہیں اللہ نے، ولا تتبعوا اور مت پیروی کرو خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی، اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو. اب یہاں پر ایک دوسرا پہلو آ گیا. پہلا پہلو تھا پھلوں کے اور پھلیوں اور اناج کے بارے میں یا کھیتی کے بارے میں جو وہ ڈنڈی مارتے کے پہلے سے مختص کر دیا. اب دوسرا پہلو اس کا آ گیا جانوروں کے بارے میں، چوپایوں کے بارے میں. اب چوپایوں کے بارے میں جیسے ذکر ہوا آج بھی کہ وہ کچھ جو ہے وہ بتوں کے نام پہ مختص کر دیتے تھے یا نذرانے دے دیتے تھے کچھ اللہ کے نام سے، اور کچھ کہتے تھے کہ وہ اس میں عورتیں جو ہیں اگر وہ اس طرح سے زندہ بچہ پیدا ہوا اس حاملہ جانور کا تو عورتوں کے لیے وہ حرام ہوگا. اگر وہ مردہ ہوا یا مطلب جو دوران ولادت وہ مر گیا تو پھر وہ عورت مرد دونوں اس میں سے کھا سکتے ہیں. تو اس طرح سے عقیدے جو اب اس پہلو کی طرف اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے چوپائے، دونوں طرح کے چوپائے. وہ چوپائے بھی جو مال برداری کے بوجھ کے اٹھانے کے کام آتے ہیں، اور وہ بھی جو زمین کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، جو مطلب جن کا دودھ وغیرہ دھو کر اور جن کو پال کر تجارت کر کے تم فائدہ حاصل کرتے ہو اور کھا پی کر بھی. تو ان میں سے کھاؤ جو رزق دیا ہے اللہ نے تمہیں. ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو. جیسے تمہارے من گڑت عقیدے بنے ہوئے ہیں کہ اس میں سے اتنا اس کا حصہ ہے، اتنا اس کا حصہ ہے، اور پھر حصے میں سے بھی ڈنڈی مارنا، اور پھر یہ کہہ دینا کہ یہ حصہ جو ہے وہ عورت نہیں کھا سکتی اور یہ جو ہے وہ دونوں کھا سکتے ہیں، یا کوئی خاص طبقہ جو ہے وہ کھا سکتا ہے اور خاص طبقہ نہیں کھا سکتا. یہ بھی پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا. تو یہ سب شیطان کے ہی پھیلائے ہوئے قدم ہے، یہ سب شیطان کے قدم ہیں، ان کی پیروی مت کرو. یہ ساری باطل عقیدے ہیں، یہ تو گھڑے عقیدے ہیں جو شیطان نے وسوسے ڈال کر انسانوں کے یا ان جو مشرک لوگ ہیں ان کے دلوں میں ڈال دیے ہوئے ہیں، اور وہ پھر نسل در نسل چلتے آ رہے ہیں. انہو بے شک وہ لکم عدو مبین تمہارا کھلا دشمن، بے شک شیطان جو ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے.
ثمانیت ازواجن پیدا کی 8 قسمیں، پیدا کی 8 قسمیں۔ اب 8 قسمیں ازواج، زوج جو ہے وہ جوڑے کو بھی کہتے ہیں، یعنی میل اور فیمیل، اور کبھی زوج جو ہے یہ ایک میل یا ایک فیمیل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی میری زوج جو ہے میری بیوی ہے وہ ایک ہے، یا میری کسی عورت کا زوج جو ہے وہ اس کا مرد ہے، وہ ایک واحد اکائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو زوج جو ہے وہ ایک قسم جو ہے، 8 قسمیں، ثمانیہ 8 قسمیں پیدا کی، 8 قسمیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو چوپائے ہیں ان چوپایوں کی 8 قسموں کا ذکر ہوگا ان 2 آیات میں، ٹھیک ہے۔ میل اور فیمیل یا جوڑوں کی شکل میں جو 8 قسمیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ من الضأن اثنین، بھیڑ میں سے 2، بھیڑ میں سے 2 یعنی نر اور مادہ بھیڑ، بھیڑ کا نر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ دمبا کہتے ہیں اسے شاید غالباً، بہرحال بھیڑ کی قسم میں سے 2 نر اور مادہ، ومن المعز، اور بکری میں سے اثنین، 2، بکری میں سے 2 یعنی نر اور مادہ بکرا اور بکری، یا 4 قسمیں ہوگی، 2 بھیڑ کی قسمیں اور 2 بکری کی قسمیں، نر اور مادہ ملا کر، ٹھیک ہے۔ کل، آپ کہو، آپ ان سے کہہ دیجئے، الذکرین، کیا دونوں نر حرما، اس نے حرام کی ہیں، ام الانثیین، یا دونوں مادہ، ذرا ان سے پوچھئے کہ کیا اللہ نے یہ دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ حرام کیے ہیں، یعنی دونوں بکری میں سے بھی اور بھیڑ میں سے بھی، نر اور مادہ دونوں میں سے کیا حرام کیا ہے اللہ نے؟ ام مشتملت، یا وہ بچہ جو مشتمل ہے علیہ، اس پر، ارحام الانثیین، یا وہ بچہ جو مشتمل ہے ان پر رحم دونوں ماداؤں کے، ارحام النجین، دونوں ماداؤں کے، یعنی دونوں ماداؤں کے، پیٹوں میں جو بچہ ہے یا وہ حرام کیا ہے۔ آپ ان سے ذرا پوچھئے کہ یہ دونوں قسمیں جو ہیں، ان دونوں قسموں کی نر اللہ نے حرام کی ہیں یا مادہ حرام کی گئی ہیں، یا ان دونوں ماداؤں کے پیٹوں میں جو بچے ہیں اس کو کسی کے لیے حرام کیا ہے؟ اللہ نے تو کسی کو حرام نہیں کیا، جو اگر حلال ہیں تو سب کے لیے حلال ہیں، اگر حرام ہیں تو سب کے لیے حرام ہے، وہ برابر ہیں، ایکول ہیں۔ اللہ نے تو کسی کے لیے کو خاص کنڈیشن لگا کر تو حرام نہیں کیا۔ نبئونی، یہ ذکر ہے کہ جو عورتوں اور مردوں پر حرام کر دیتے ہیں، یعنی یہ عورتیں نہیں کھا سکتی اور یہ عورتیں اور مرد کھا سکتے ہیں، یا طبقوں پر حرام کر دیا کہ یہ خاص طبقہ نہیں کھا سکتا اور خاص طبقے کے لیے مختص کر دیا۔ نبئونی، خبر دو مجھے، بعلم، کسی علم کے ساتھ، کسی دلیل کے ساتھ، کسی واضح حکم یا واضح کوئی تمہارے پاس کوئی سخیفہ ہے، کوئی اس طرح سے کوئی ٹھوس دلیل موجود ہے تو اس کے ساتھ اس کے ذریعے مجھے خبر دو، اس کے ذریعے میرے ساتھ بات کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اس طرح کے معاملات جو تم نے پھیلائے ہوئے ہیں، اگر تم سچے ہو تو کسی ٹھوس دلیل کے ساتھ میرے ساتھ بات کرو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ اس طرح سے پیش آؤ کہ ان سے کہو کہ کوئی دلائل لے کر آؤ، ٹھوس دلائل لے کر آؤ، اگر تم سچے ہو اپنے عقیدوں میں تھے۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، اور اونٹوں میں سے 2، پہلے 2 قسم کی 4 قسم کے جانور ذکر ہے، بھیڑ اور بکری کے نر اور مادہ 4، اب اس کے بعد دوسرے 4 قسم جو ہیں وہ ہیں اونٹوں میں سے 2، یعنی اونٹوں کے نر اور مادہ، نر اونٹ اور مادہ اونٹ، وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور گایوں میں سے 2، گایوں کی 2 قسمیں، یعنی بیل اور گائے، نر اور مادہ، یہ 4 اور ہو گئی یہ، ٹھیک ہے۔ کل، کہو، الذکرین حرم ام الانثیین، کیا دونوں نر اس نے حرام کیے یا دونوں مادہ؟ اب ان دونوں قسموں سے میں بھی ان سے ذرا پوچھئے یا ان سے کہیے کہ اللہ نے کیا حرام کیا، دونوں نر یا دونوں مادہ؟ اما اشتملت، یا وہ جو مشتمل ہیں علیہ ارحام النثیین، اس پر رحم دونوں ماداؤں کے، یا ان دونوں ماداؤں کے رحم میں جو بچے ہیں وہ، یعنی اللہ نے ان دونوں قسموں یا ان 4 جانوروں کی، کیا ان میں سے کسی نر کو حرام کیا ہے یا مادہ کو حرام کیا ہے، یا ان دونوں ماداؤں کے پیٹ میں جو بچے ہیں اس کو کسی کے لیے حرام کیا؟ اللہ نے تو کسی کے لیے حرام نہیں کیا۔ ام کنتم شہداء، یا تھے تم حاضر، یا تھے تم گواہ، شہداء گواہ کی جمع ہے حاضر ہونا، گواہ جو ہے وہ گواہی وہی دیتا ہے جو وہاں پر حاضر ہو، جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ تو یا تھے تم حاضر، اذ وصاکم، جب وصیت کی تھی تمہیں،
اللہ اللہ نے بہذا اس کی، جب اللہ نے اس کی وصیت کی تمہارے مطابق تو یہ اللہ کی وصیت ہے یا اللہ کے بھیجے ہوئے قوانین ہیں جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پر تھے. تو ان سے ذرا پوچھئے کہ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یہ وصیت ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ فمن ازلم، تو پس کون ظالم ہے، کون بڑا ظالم ہے، ممن افترا، اس سے جو باندھے علی اللہ اللہ پر کاذباً جھوٹ. تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. لیضل الناس، تاکہ وہ گمراہ کرے لوگوں کو بغیر علم، علم کے بغیر. اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو بغیر کسی علم کے اللہ کے ساتھ جھوٹ باندھ دے، جیسا کہ انہوں نے کیا کہ ان کو پاس تو کوئی دلیل نہیں، ان کے پاس کوئی واضح ثبوت نہیں ان باتوں کا، صرف ان کے آباء و اجداد کے جو بڑے ہوئے یا وراثت میں آئے ہوئے جو عقیدے ہیں وہی ان کے پاس ہیں، ان کے علاوہ ان کے پاس تو کوئی ٹھوس ثبوت نہیں. تو ان سے بڑا ظالم کون ہوگا جنہوں نے اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کر دیے بغیر علم کے، بغیر سوچے سمجھے. ان اللہ، بے شک اللہ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، القوم الظالمین، سب ظلم کرنے والے لوگوں کو. بے شک اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. کل، کہہ دیجئے، لا اجد، نہیں میں پاتا، فی ما اوحی، اس میں جو وحی کی گئی ہے، الیہ، میری طرف. آپ ان سے کہہ دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میری طرف جو وحی کی گئی ہے ان میں میں نہیں پاتا محرمن، کوئی حرام کیا ہوا، علی طاعم، کسی کھانے والے پر، یطعمہ، کہ وہ کھائے اسے، الا، مگر یہ کہ ان یکون میتا، ہو وہ مردار. اب یہ جو 8 قسم کے جو جانور اوپر جن کا ذکر کیا ہے ان کے بارے میں مزید وضاحت کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے کہہ دیجئے کہ میرے اوپر جو وحی آ رہی ہے یا مجھے ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات آ رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مجھے آیات مل رہی ہیں ان میں تو میں نہیں دیکھتا کہ ان جانوروں میں سے کسی کو حرام کیا ہو کسی کھانے والے پر، چاہے وہ مرد ہے یا چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ غریب ہے یا امیر ہے، چاہے وہ کوئی خاص نسل کا ہے، چاہے وہ عام بندہ ہے. کسی خاص بندے پر کوئی خاص کھانا کوئی حرام تو نہیں مطلب میرے پاس جو اللہ تعالیٰ نے وحی کی اس میں ہے. الا ان یکون میتا، مگر یہ کہ وہ مردار ہو. ہاں، وہ چیزیں حرام ہیں جو مردار ہوں، جو مردار، اس کی ساری ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھ لی ہے سورہ مائدہ میں کہ مردار جو ہے کسی ذبح کرنے سے پہلے جو جانور مر گیا، چاہے وہ گر کر مر گیا، ایکسیڈنٹ میں مر گیا، طبعی طور پر مر گیا، ذبح کرنے سے پہلے جو مردار ہے اس کی جو کیٹیگریز ہیں اس میں مچھلی جو ہے وہ نہیں آتی یا ٹڈی بھی نہیں. تو ذبح کرنے سے پہلے جو جانور مر گیا جو مردار کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے وہ حرام ہے البتہ. او دمن، یا خون، بہایا ہوا، بہتا ہوا خون، جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس میں سے خون بہتا ہے یا کسی بھی جانور کا کسی وجہ سے خون اگر نکلے تو وہ بہتا ہوا خون جو ہے وہ بھی حرام ہے. او لحم خنزیر، یا گوشت سور کا. فَإِنَّهُ رِجْسٌ، تو بے شک وہ تو ناپاک ہے. سور کا گوشت، خنزیر کا گوشت، وہ تو بے شک ناپاک ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں. او فسقن، یا نافرمانی کا باعث ہو، اہل لغیر اللہ بہ، نام پکارا گیا ہو غیر اللہ کا اس پر، یا کہ وہ چیز جو غیر اللہ کا نام لے کر نافرمانی کا باعث بن گیا ہو، یا کہ وہ چیز چاہے وہ گوشت ہے چاہے وہ اور کوئی چیز نظر و نیاز ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے مختص کر کے اس کی نافرمانی کا باعث بن گیا ہو. ٹھیک ہے، اس میں دونوں طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں کہ اگر کسی جانور پر اللہ کا نام پر لے کر ذبح کیا جائے لیکن وہ کسی خاص نظر و نیاز کے لیے یا کسی خاص جگہ پر کسی خاص مندر پر یا بت کے لیے یا کسی ولی کے لیے کیا گئے، کسی غیر اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے یا اس کو خوش کرنے کے لیے یا اس کے نظر و نیاز کے لیے کیا جائے تو وہ بھی اس میں شامل ہے، یا وہ بھی سارا کچھ اس میں شامل ہے جس کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو چاہے کہیں پر بھی ہو. تو یہ جو 3-4 قسم کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائیں یہ تو حرام ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. مجھے جو اللہ کی آیات مل رہی ہیں اس میں تو مجھے یہ حرام کیٹیگری مل رہی ہے کہ وہ مردار ہو
یا وہ بہایا ہوا خون یا خنزیر کا گوشت یا وہ چیز جو غیر اللہ کا نام لے کر یا کسی غیر اللہ کے لیے دی گئی ہو۔ ان 4 چیزوں کے علاوہ تو مجھے کوئی اور حرام چیز اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی ابھی تک، یہ جو میرے اوپر جو وحی آ رہی ہے۔ یعنی یہ ایک تصدیق بھی ہے کہ تم کہتے ہو کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، یہ تو حضرت یعنی کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے آ رہا ہے، جبکہ میرے اوپر بھی اللہ کی آیات آ رہی ہیں، اس میں تو اس طرح کی کوئی بات نہیں جس طرح سے تم حرام کرے بیٹھے ہو جانوروں کو۔ فمن استر، پھر جو مجبور کر دیا جائے، غیر باغن، نہ بغاوت کرنے والا ہو، ولا عادن، اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو۔ فإن، اب وہ جو حرام جو ہے، حرام جو 4 قسم کے حرام آئے، مردار اور بہتا ہوا خون اور خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے لیے مطلب جو چیز دی جائے وہ۔ اب ان 4 چیزوں میں سے فمن استر، یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اگر کوئی اتنا مجبور ہو کہ اس کی جان جو ہے وہ اسٹیک پر لگی ہوئی، اس کی جان جو ہے وہ بچانی ممکن نہیں، اگر اس کے پاس کوئی چیز اویلیبل ایسی نہیں، یا کوئی علاج کے طور پر کوئی ایسا اور کوئی چیز ممکن نہیں کہ یہ ہمیں کرنا پڑے، ٹھیک ہے، اس صورت میں صرف اتنی سی جس سے اس کی زندگی بچ جائے، ٹھیک ہے۔ تو جو مجبور ہو، نہ بغاوت کرنے والا ہو، نہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو، صرف اتنا سا اس مردار میں سے یا اس حرام میں سے صرف اتنا سا کھا لے جس سے اس کی زندگی جو ہے وہ بچ جائے، بس اس کے علاوہ اس سے زیادہ کھانے والا نہ ہو، نہ ہی وہ بغاوت کرنے والا ہو، نہ ہی وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو۔ فإن ربک غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ آپ کا رب جو ہے وہ بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب اگر نیت اچھی ہے، بہت ہی ٹھوس نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی حدوں کے اندر رہتے ہوئے، دونوں حدیں، اوپر کی حدیں اور نیچے کی حدیں، دونوں حدوں کے اندر رہتے ہوئے اگر کسی اللہ کی نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں کوئی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے بے شک آپ کا رب جو ہے خوب بخشنے والا بھی ہے اور نہایت رحم کرنے والا بھی ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ، اور ان پر جو ہادو، یہودی ہوئے، یہودی بن گئے، وہ جو یہودی ہیں، حرمنا، ہم نے حرام کر دیا، کل، ہر، ذی ظفر، ناخن والا جانور، اور وہ جو یہودی ہوئے یعنی یہودیوں پر ہم نے حرام کر دیا ہر ناخن والا جانور۔ ہر ناخن والا جانور، یہاں پر ناخن والے جانور سے مراد ہے وہ جانور جن کے ناخن ہوتے ہیں، جن کے پنجے کے آگے ناخن لگے ہوتے ہیں، جن کے پاؤں جو ہے وہ، جن کی انگلیاں جو وہ جڑی ہوتی ہیں۔ ان میں سے بہترین مثال جو یہودیوں پر حرام کر دی وہ اونٹ کی مثال ہے، جیسا پہلے بھی ہم نے 1-2 دفعہ تذکرہ ہوا کہ یہودیوں نے اپنے اوپر اونٹ کے گوشت کو حرام کر رکھا تھا، اور ان کا کہنا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ اونٹ جو ہے نہیں کھاتے تھے، یا اونٹ کا گوشت ان کے لیے حرام تھا تو ہمارے لیے بھی وہ حرام ہے، جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ کوئی اپنی طبیعت کی وجہ سے یا کچھ اس طرح کے معاملے کی وجہ سے وہ اونٹ کا گوشت انہوں نے نہیں کھایا، جبکہ شریعت میں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا حکم نہیں تھا کہ اونٹ حرام ہے، لیکن یہودیوں نے اپنے اوپر اس کو حرام کر لیا ہوا تھا۔ تو یہودیوں کی یہ اونٹ کی ایک مثال ہے ان ناخن والے جانوروں میں جن کے پاؤں میں ناخن ہوتے ہیں، اور انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے تو پھر ان کے اوپر حرام کر دیا، شریعت میں نہیں، اصلاً نہیں، لیکن ان کی جو من گھڑت روایات ہیں چلتی آ رہی ہیں، بس ٹھیک ہے انہوں نے اپنے اوپر حرام کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے تم اپنے اوپر حرام ہی رکھو پھر اس کو۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، اور گایوں میں سے اور بکریوں میں سے حرمنا، ہم نے حرام کر دی ہیں، علیہم، ان پر، شہومہما، ان دونوں کی چربیاں، ٹھیک ہے، ناخن والے جانور جیسا کہ مثال کی اونٹ کی، اور اس کے علاوہ گایوں اور بکریوں میں سے حرام کی دی ہے ان دونوں کی چربیاں، ان کی چربی جو ہے، جو گایوں اور بکریوں کی جو چربی ہے وہ بھی ان کے اوپر حرام کر دی گئی یہودیوں کے اوپر، الا ما حملت ظہورہما، مگر جو اٹھایا ہو ان دونوں کی پیٹھوں پر، یعنی جو چربی ہے وہ بھی حرام کر دی، بکرا یعنی گایوں کی اور بکریوں کی، ماں سوائے اس چربی کے جو ان کی پیٹھوں پر لگی ہوں، یہ ترکی دمبا جو ہوتا ہے، یہ دمبا یا چکی والا دمبا بھی ہم اسے کہتے ہیں، جس کے پیچھے دم کے پاس ایک بہت بڑا چربی جو ہے جمع ہوتی ہے، وہ چربی، اس کے علاوہ یا انٹریوں پر لگی ہوئی اور اول ہوا یا انٹریوں نے
انٹریوں کے ساتھ جو لگی ہوئی جو آنتیں ہوتی ہیں، ان آنتوں کے ساتھ جو چربی لگی ہوتی ہے وہ بھی ان کے لیے جائز تھی، او مختلف بعظم، یا جو ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی چربی تھی۔ یہ 3 قسم کی چربی جو ہے، یعنی وہ جو ان کی پیٹھوں پہ ساتھ تھی، دم کے ساتھ جو بڑی چربی ہے وہ، یا انتڑیوں کے ساتھ جو لگی چربی وہ، یا ہڈیوں کے ساتھ لگی جو چربی ہے، یہ تین قسم کی چربی ان کے لیے جائز تھی۔ اس کے علاوہ باقی قسم کی چربیاں بھی ان کے لیے حرام کر دی تھی۔ اب باقی قسم کی چربیاں جو گوشت کے ساتھ چربی لگی ہوتی ہے وہ ان کے لیے حرام تھی۔ گوشت تو حلال تھا، لیکن گوشت کے ساتھ جو چربی لگی ہے وہ حرام ہو گئی ان کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے، یہودیوں کے لیے، ناخن والا جانور اور گایوں میں سے یہ 3 قسم کی چربی کے علاوہ گایوں اور بکریوں کی چربی بھی حرام کر دی۔ ذالک جزیناہم، یہ ہم نے سزا دی انہیں، ببغیہم، ان کی سرکشی کی وجہ سے۔ انہوں نے جو سرکشی کی، انہوں نے جو اپنی حدوں سے تجاوز کیا اور اپنی طرف سے جو عقیدے گھڑے ہوئے تھے، ان کی وجہ سے، ان کی سرکشی کی وجہ سے یہ حرام کی اللہ تعالیٰ نے۔ اصلاً حرام نہیں تھی، لیکن ان کی سرکشی کی پاداش میں، ان کی سرکشی کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے لیے حرام کر دی تھی۔ یعنی انہوں نے اپنے اوپر حرام کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کی پکڑ نہیں کی، اور بس وہ حرام چلی آ رہی ہیں اور حرام بھی گئی ان پر۔ وَإِنَّ لَصَادِقُونَ، اور بے شک یقیناً ہم سچے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یقیناً ہم سچے ہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے۔ اس کا انڈائریکٹلی مطلب یہ بھی ہے کہ تمہارے جو جتنے دعوے ہیں یا جتنے تم عقیدے لے کر پھر رہے ہو وہ سب جھوٹ، من گڑت اور جھوٹے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اگر وہ جھٹلائیں آپ کو، فقل، تو کہہ دیجئے، اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، اگر پھر بھی آپ کو وہ انکار کر رہے ہیں تو کہہ دیجئے ربکم ذو رحمت واسعہ، تمہارا رب تو وسیع رحمت والا ہے۔ اگر پھر بھی وہ آپ کو جھٹلائیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا رب تو وسیع رحمت والا ہے۔ تمہارا رب تو وسیع رحمت والا ہے سے مراد کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنی رحمت کی وجہ سے تمہیں ڈھیل دے رکھی ہے، یا تمہیں چھوٹ دے رکھی ہے، تمہیں مہلت دے رکھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم صحیح راستے پر آ جاؤ۔ جب تک تمہارے پاس مہلت ہے، تمہارے پاس وقت ہے کہ تم ٹھیک راستے پر آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تو بہت رحمت والا ہے۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ، اب ان کا یہ کہنا یہ بھی تھا نا کہ اگر ہم آپ کو جھٹلا رہے ہیں اور اگر آپ صحیح نبی ہیں، سچے نبی ہیں، تو پچھلی قوموں پر عذاب آئے ہیں، ہمارے اوپر بھی عذاب آ جائے پھر اگر آپ سچے نبی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا تو کوئی منشا یا مرضی ایسی نہیں تھی کہ ایسے ان پر عذاب دے کر اس امت کو تباہ کر دیا جائے یا اس امت کو نیست و نابود کر دیا جائے، تو یہ اللہ کی حکمت تھی۔ تو ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ اگر تمہیں ڈھیل دے رہا ہے تو اس کی یہ رحمت ہے، اس کو یہ مت سمجھو کہ اللہ کے پاس پکڑ نہیں ہوئی، اس کی رحمت ہے، اس کی وسیع رحمت ہے۔ ولا يرد بأسه، اور نہیں ہٹایا جاتا اس کا عذاب عن القوم المجرمین، سب جرم کرنے والوں سے۔ اگر وہ ارادہ کر لے کہ کسی جرم کرنے والی قوم پر عذاب آئے تو اس عذاب کو نہیں ہٹایا جا سکتا۔ اور یہ بھی ہے کہ اگر آج اس دنیا میں تمہارے اوپر عذاب نہیں آ رہا تو یقیناً تمہاری پکڑ ہوگی قیامت کے دن، اور قیامت کے دن تو پھر تم سے عذاب نہیں ہٹایا جائے گا، پھر تو تم عذاب کے حقدار ہوگے، وہاں پر تو پھر کوئی اس میں نرمی نہیں ہوگی۔ سیقول الذین، ان قریب کہیں گے وہ لوگ، ان قریب کہیں گے وہ لوگ، اشرکو، جن سب نے شرک کیا، مشرک لوگ جو ہیں وہ ان قریب کہیں گے، لو شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ تو، ما اشرکنا، ہم نہ شریک بناتے، ولا آباؤنا، اور نہ ہی ہمارے باپ دادا، ہمارے آباء و اجداد، ولا حرمنا من شیئن، اور نہ ہم حرام کرتے کوئی چیز۔ ان قریب وہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے، ہمارے آباء و اجداد بھی کسی کو شریک نہ ٹھہراتے، اور ہم کس چیزوں کو حرام بھی نہ کر لیتے۔ یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کے چاہنے کے لیے بھی ان کے ایک عقیدہ باطل کس قسم کا یہ گڑا ہوا تھا کہ اگر اللہ کی قدرت میں تو ہر چیز ہے، اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو مطلب شرک نہ کرتا، یا اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مطلب کوئی پکڑ نہیں کی، یا اسی لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ طریقے رائج ہیں شرک کرنے والے، یہ وہ، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس میں بھی وہ ڈنڈی مارتے تھے، یا ان کی فہم یا عقل جو ہے وہ کام نہیں لیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے چاہنے یا نہ چاہنا نہیں، بلکہ اس میں تو اللہ تعالیٰ نے جو اختیار دیا ہے وہی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے چاہنے کے مطابق ہو، یعنی اللہ تعالیٰ بائی فورس
کسی کو شرک کرنے سے روک دے یا کسی کے اوپر بائی فورس اپنا حکم جو ہے وہ نافذ کرے، تو پھر تو حساب کتاب کا، جزا و سزا کا، پھر تو آزمائش کا کوئی کنسپٹ ہی نہیں باقی نہیں۔ آزمائش کا کنسپٹ جو ہے یا امتحان تو یہ اسی صورت میں ہے جب اختیار دے دیا جائے کہ یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، اب تم اپنی مرضی سے چوز کرو اور جو راستہ چوز کرو گے اس کے مطابق تمہارا انجام ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے مرضی سے اس کو رستے پر ڈالے کہ نہیں تم نے یہ رستے پر نہیں، یہ رستے پر چلنا ہے بائی فورس کر کے، تو پھر تو اس کے انجام جو ہے اس کی ذمہ داری تو پھر انسان پر نہ رہی۔ تو اللہ کی مرضی انقریب، یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ انقریب وہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، نہ ہی ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے، اور نہ ہی ہم اپنے اوپر کوئی چیزیں حرام کر لیتے اس طرح کی۔ تو اس کا آگے پھر جواب بھی آیا اگلے حصے میں، کذالک کذب الذین، اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، اسی طرح ان سے پہلے جو لوگ ہیں ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم ایسا نہ کرتے، اسی طرح سے انہوں نے بھی جھٹلایا، ٹھیک ہے، اللہ کی آیات کو، حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ ان سب نے چکھ لیا ہمارا عذاب، یہاں تک کہ ان سب نے ہمارا عذاب چکھ لیا۔ اب اس سے پہلے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ بھی تو یہی معاملہ تھا، انہوں نے بھی تو اسی طرح سے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو، تو پھر انہوں نے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ اگر ہمارے چاہنے نہ چاہنے، یعنی اللہ کے چاہنے نہ چاہنے سے وہ شرک کرتے تو پھر عذاب کیوں دیا جاتا ان کو؟ یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تھا کہ وہ شرک کرتا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو عذاب کیوں دیا؟ اللہ تعالیٰ نے تو عذاب اسی لیے دیا کہ ان کو صحیح راستہ دکھایا، ان کو حق اور باطل کی نشاندہی کر دی، پھر انہوں نے جو گمراہی کا راستہ ہے اس کو اپنایا، اس راستے کے اپنانے کے نتیجے میں ان کے اوپر عذاب آ گیا۔ کل کہہ دیجئے، حل عندکم، کیا تمہارے پاس ہے، من علم، کوئی علم، فتخرجوہ لنا، تو ہمارے لیے نکالو اسے۔ اگر تمہارے پاس کوئی علم ہے، تمہارے پاس کوئی ٹھوس دلیل ہے، تمہارے پاس کوئی صحیفہ ہے، کوئی کتاب ہے، یا تمہارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت موجود ہے تمہارے جو عقیدے گھڑے ہوئے ہیں ان کے بارے میں، تو تم نکالو، تم وہ ہمارے سامنے لاؤ، ہم اس کو دیکھ لیں۔ اگر کوئی واضح دلیل، ٹھوس دلیل، کوئی علمی دلیل تمہارے پاس ہے تو وہ ہمارے پاس لے کر آؤ اپنے عقائد کے بارے میں جو باطل عقیدے گڑے ہوئے ہیں۔ ان تتبعون، نہیں تم پیروی کرتے، الا الظن، مگر گمان کی، تم تو صرف گمان، وہم و گمان کے پیچھے لگے ہوئے ہو، گمان کی پیروی کر رہے، وَإِنْ أَنْتُمْ، اور نہیں ہو تم، الا مگر، تخرسون، تم سب اٹکل دراتے ہو، اور نہیں ہو تم مگر اٹکل دراتے ہو، یعنی اندازے سے، اپنے اندازے لگا کر اپنی باتیں جو کرتے ہو کہ ہاں ایسا ہی ہوا ہوگا یا ایسا ہی ہو جانا چاہیے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے، یا بغیر کسی ٹھوس علم کے تم ایسا کرتے ہو، صرف گمان پر اور اندازوں کے مطابق تم بس پیروی کرتے جا رہے ہو شیطان کے قدموں کی، نہ کہ کسی ٹھوس دلیل کے تحت۔ کل کہہ دیجئے، فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، پھر اللہ ہی کے لیے ہے دلیل کامل دلیل ہے، اللہ کی دلیل ہی کامل ہے، اللہ کی جو آیات ہیں وہی ٹھوس ہیں، وہی کامل ہیں، وہی مضبوط ہیں۔ فَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، پھر اگر وہ چاہتا، فَلَوْ شَاءَ، پھر اگر وہ چاہتا، لَهَدَاكُمْ، تو تمہیں ضرور ہدایت دے دیتا، اجمعین، سب کو، اگر وہ چاہتا تو وہ تم سب کو ہدایت ضرور دے دیتا۔ یہاں پر پھر وہی آتا ہے کہ اگر وہ چاہتا تو زبردستی تمہیں ہدایت دے سکتا تھا یا کسی بھی طریقے سے، لیکن اختیار دے دیا تو اب ہدایت کو لینا تمہارے اپنے اختیار میں ہے۔ کل کہہ دیجئے، حلما، لاؤ، شہداءکم، اپنے گواہوں کو، آپ کہہ دیجئے کہ اپنے گواہوں کو لاؤ، الذین یشہدون، جو وہ گواہی دیں، جو وہ سب گواہی دیں، ان اللہ حرم ھذا، کہ بے شک اللہ نے حرام کی ہیں یہ چیزیں۔ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ اپنے گواہوں کو لے کر آؤ کہ اللہ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں، اور گواہوں سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، شہادت دینے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھا ہو، ٹھیک ہے، تو کوئی گواہ لے کر آؤ
جو یہ گواہی دیں کہ بے شک یہ اللہ نے حرام کی ہیں یہ چیزیں. گواہ تو وہی ہوں گے جیسا کہ پیچھے آیت میں ذکر کیا کہ کیا تم تو اس وقت موجود تھے, وہاں پر بھی شاہدہ کا لفظ آیا کہ کیا تم شہادت تھے, وہاں پر ظاہر تھے, وہاں تو پر موجود تھے. تو یہاں پر بھی وہی ہے کہ اپنے گواہوں کے علاوہ ان لوگوں کو لے کر آؤ جو وہاں پر موجود تھے جن کے سامنے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں حرام کی. یقیناً وہ ایسے گواہوں کو نہیں لا سکتے. ٹھیک ہے, فائن شاہدو, پھر اگر وہ سب گواہی دیں, اگر وہ باطل طریقے سے ایسے ہی من گڑت باتوں کی وجہ سے وہ کہہ بھی دیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں, وہ ان کے وطیرے میں تھے, بس انکار کرنا ان کی تردید برائے تردید یا انکار برائے انکار جو ہے وہ بس ان کا وطیرہ تھا. تو اگر ایسا کر بھی دیں فلا تشہد, تو آپ گواہی نہ دیں معہم, ان کے ساتھ, تو آپ ان کے ساتھ گواہی مت دیجیے گا. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ, اور نہ آپ پیروی کریں خواہشات کی ان کی جنہوں نے کذبوا, جھٹلایا, اور نہ آپ ان کی پیروی کریں, ان کی خواہشات کی پیروی کریں جن لوگوں نے جھٹلا دیا. یعنی وہ جھٹلانے والے جو ہیں ان کی پیروی, ان کی خواہشات کی پیروی آپ مت کریں. بھی آیات نے, ہماری آیات کو, جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو, جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا آپ ان کی خواہشات کی پیروی بھی مت کریں. والذین, اور ان لوگوں کی بھی جو لا یؤمنون بالآخرۃ, جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. وہم, اور وہ بھی جو بربہم یعدلون, اپنے رب کے برابر کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں. یعنی آپ ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا, جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا, یا وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, یا وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ برابر کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں, ان تینوں قسم کے لوگوں کی خواہشات کی آپ پیروی مت کریں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اگر وہ ایسے گمان کرتے ہیں یا ایسی باتیں کرتے ہیں یا ایسے من گڑت عقیدے کرتے ہیں, اپنی ہٹ درمی پر قائم رہتے ہیں, اور اس کے بابت کچھ نہ کچھ حیل و حجت جو ہے وہ اس کی کوشش کرتے رہتے ہیں, تو آپ ان کے اوپر توجہ مت دیں. آپ ان لوگوں کی پیروی, ان کی خواہشات کی پیروی مت کریں. ان کی خواہشات کی پیروی, کہ ان کی مختلف طرح کی خواہشات تھیں, آپ ان کی خواہشات کی پیروی میں مت آئیے گا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو وحی دی, اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کے مطابق آپ اپنی ذمہ داری پوری کرتے رہیں, اپنی اللہ تعالیٰ کی آیات کو ان کے اوپر ذکر کرتے رہیں, اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے وہ ان کو اوپر واضح کرتے رہیں. یہی آپ کی ذمہ داری ہے. اس کے علاوہ ان کی خواہشات کے پیچھے چلنا یہ آپ کے لیے مطلب مناسب نہیں, جائز نہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. آج وقت بھی کافی اوپر ہو چکا, معذرت کے ساتھ میں تھوڑا سا وقت زیادہ لے لیتا ہوں, چلے, کیونکہ آگے آنے والا وقت جو ہے اس میں نماز کا ٹائم اور آگے چلا گیا, تو ہمارا جو وقت جو ہے وہ بہت کم رہ جائے گا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ چلو تھوڑا سا کمپنسیٹ ہو جائے گا, آج کل تھوڑا سا وقت رہتا ہے ہمارے پاس. جزاکم اللہ خیرن. اگر کسی کے پاس کوئی پوائنٹ ہے یا کچھ ایڈ کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جی, اگر کوئی پوائنٹ نہیں ہے تو ہم انشاءاللہ مجلس کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے جتنے مسائل ہیں اس دنیا میں, جتنی پریشانیاں, اللہ تعالیٰ وہ ہماری حل کرے, اور ہمارے معاملات کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص رحم و کرم سے, اپنے فضل و کرم سے درست کرے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کے اوپر خاص رحمت رکھے, اور ہمارے والدین جو حیات ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ اس زندگی میں بہت ہی پرسکون اور صحت بھری زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اور جو ہمارے والدین اس دنیا سے گزر چکے, اللہ تعالیٰ ان کے اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اور جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, اور جتنے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور فرمائے. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.